عموماً جب ہم بدعات سے روکتے ہیں تو ہمیں یہی جواب ملتا ہے کہ یہ کرنے میں حرج کیا ہے۔ جیسا کہ قرآن خوانی ہے، قرآن خوانی سے جب ہم روکتے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے، یہ عمل مشروع نہیں ہے، تو سامنے سے یہی جواب آتا ہے کہ یہ کرنے میں حرج کیا ہے۔ اگر ہم کر ہی لیتے ہیں تو اس میں کیا نقصان ہے، کیا حرج کی بات ہے اس میں تو کوئی غلط نہیں ہوتا ہے، قرآن ہی پڑھا جاتا ہے، قرآن پڑھ کر کے ہی بخشا جاتا ہے، قرآن کے سپارے ہی پڑھے جاتے ہیں، تو اس میں حرج کیا ہے؟ یا اس کے علاوہ دیگر اور بھی عمل لوگ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کرنے میں حرج کیا ہے، یہ تو ثواب ہی کا کام ہے، ہم تو نیکی کر رہے ہیں، قرآنی آیات ہی پڑھ رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، فلاں پڑھ رہے ہیں، کیا غلط کر رہے ہیں؟ جی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ظہر کی 4 رکعت ہے، آپ 6 رکعت پڑھ لے، کیا حرج ہے؟ فجر کی 2 رکعت ہے، اب 4 رکعت پڑھ لے، کیا حرج ہے؟ نہیں، دین وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، جو اللہ رب العالمین نے اتارا، طریقہ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسلام مکمل ہوا، اور اسلام مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس میں اضافہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی آدمی ذرا برابر نہ تو اسے گھٹا سکتا ہے اور نہ اس میں بڑھا سکتا ہے، یہ مکمل کا مطلب ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دین کو مکمل کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کچھ بتلا دیا کہ یہ عمل کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، یہ عمل کرو گے تو جہنم سے بچو گے، سب کچھ آپ نے بتلا دیا ہے، پھر یہ نیا طریقہ کہاں سے آیا؟ کیا ایسے لوگ اللہ کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ وہ دیندار ہے؟ کیا ایسے لوگ اللہ کو یہ خبر دینا چاہتے ہیں کہ وہ ایمان والے ہیں؟ سورہ حجرات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ، کیا تم اپنی دینداری کا ثبوت اللہ کو دے رہے ہو، اللہ کو بتلا رہے ہو کہ تم دیندار ہو، تم ایمان والے ہو، یا اللہ کو خبر دے رہے ہو؟ جبکہ اللہ رب العالمین جو کچھ آسمان اور زمین میں سب کچھ جانتا ہے، تو اس اللہ کو تم بتلا رہے ہو۔ قرآن تو کہہ رہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا، رسول تمہیں جو کچھ دے اسے لے لو، جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں دیا ہے، جو راستہ ہمیں بتلایا ہے، کیا وہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا ہم خود سے طریقہ بنائیں؟ کیا دین میں ہم خود سے نئی شکل لا کر کے داخل کریں اور کہیں کہ یہ کرنے میں کیا حرج ہے؟ کیا یہی مومن کی صفت ہے؟ کیا یہی مسلمان کی صفت ہے کہ نیا طریقہ لے آئے دین کے اندر داخل کر دے اور کہے کہ یہ کرنے میں کیا حرج ہے؟ جی حرج ہے، بہت حرج ہے۔ حرج یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہے، اور قرآن نے اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے سے روکا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ حرج ہے، حرج یہ ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہے، اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کوئی کرتا ہے تو اسے عذاب یا فتنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کرتے ہیں انہیں فتنہ یا عذاب سے ڈرنا چاہیے کہ انہیں کوئی عذاب نہ پکڑ لے۔ جی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرنے والوں کے لیے جہنم ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ورزی کرے، جو بھی رسول کے خلاف کرے گا، مومنوں کی راہ کے علاوہ غیر کی راہ چلے گا، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو ادھرے کر دیتے ہیں جدھر یہ چلتے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جہنم یہ بری جگہ ہے۔ جی حرج ہے فاتحہ خوانی کرنے میں، قرآن خوانی کرنے میں حرج ہے۔ حرج یہ ہے کہ یہ عمل مردود ہے، اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے۔ سورہ کہف کھول لے آپ، سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں، تمہیں خبر دوں کہ جو لوگ اعمال کے اعتبار سے سب سے خسارے میں، نقصان میں ہیں، ان کے بارے میں خبر دوں، تمہیں بتلاؤں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا کی ساری کوششیں برباد ہو گئی،
دنیا میں بہت سارے عمل کر رہے تھے، بہت کچھ کر رہے تھے، یہ کر رہے تھے، وہ کر رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے، لیکن اس کا سب برباد ہو گیا۔ تو یہ جو عمل ہے جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے، جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، وہ عمل مردود ہے۔ اسلام کا یہ اصول ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس من فہو رد، کہ جس کسی نے کوئی اس دین میں نیا طریقہ ایجاد کیا تو وہ مردود ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، وہ عمل مردود ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے حساب سے عمل نہ کرے وہ عمل اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے۔ عمل کی قبولیت کے لیے دو چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے، ایک تو وہ عمل اللہ کے لیے ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، اور دوسرا ہے کہ سنت طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا ہے اس حساب سے ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے حساب سے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حساب سے ہو، پھر جا کر کے وہ عمل مقبول ہے۔ جی یہ کرنے میں حرج ہے، حرج یہ ہے کہ یہ گمراہی ہے، اور دین کے اندر یہ بدترین عمل مانا گیا ہے۔ وشر الامور محدثاتها، دین کے اندر بدترین کام ہے کہ کوئی اپنی طرف سے لا کر کے داخل کر دے، کوئی نیا طریقہ لا کر کے دین میں داخل کر دے۔ کل بدعۃ ضلالہ، جی حرج ہے، یہ گمراہی ہے، اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی کا ٹھکانہ یہ جہنم ہے۔ جی اس میں حرج ہے، حرج یہ ہے کہ یہاں کی سنت مٹ جاتی ہے۔ جہاں کہیں بدعت کا وجود ہوتا ہے، کوئی نیا طریقہ دین میں لا کر کے داخل کرتا ہے، تو وہاں کی جو سنت ہوتی ہے وہ سنت مٹ جاتی ہے۔ یہاں کی سنت جہاں نہ کرنے کی ہے وہاں کی وہ سنت مٹ جاتی ہے۔ لوگ نیا طریقہ سمجھ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم دین میں بہت کمال کر رہے ہیں، نہیں، ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے سامنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں اگر صحابہ کوئی اپنی طرف سے بات کہتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً منع کرتے، فوراً تعلیم دیتے کہ نہیں، اس طرح نہیں، ایسے ہے۔ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بخاری کے اندر موجود ہے، یہ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے کا طریقہ انہیں سکھلا رہے تھے کہ سونے سے پہلے وضو کر لو، اور وضو کرنے کے بعد جب بستر پر جاؤ تو اس حساب سے یہ دعا پڑھو۔ اسی حدیث کے اندر ہے، حدیث نمبر 247 ہے، صحیح بخاری میں دیکھ سکتے ہیں کہ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت۔ یہ صحابی کیا کرے کہ میں کیا کہا، اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت ورسولک، نبی کے بجائے رسول کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ونبیک الذی ارسلت، میں نبی کہہ رہا ہوں، رسول نہیں۔ کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں صحابہ کو بتلایا؟ کیا صحابی نے یہ کہا کہ یہ کرنے میں حرج کیا ہے؟ اگر ہم نبی کے بجائے رسول کہہ دیتے تو حرج کیا ہے؟ یہ بدعت کی تردید میں بہت اہم دلیل ہے کہ جو لوگ بدعت کو دین میں لا کر کے یہ کہتے ہیں کہ اس میں حرج کیا ہے تو اسے غور و فکر کرنا چاہیے۔ یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ جہاں کہیں بھی بدعت کا وجود ہوتا ہے وہاں کی سنت مٹ جاتی ہے، اور جہاں سنت مٹتی ہے وہاں لوگ گمراہی کی طرف جاتے ہیں۔ اس لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث صحیح مسلم کے اندر وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ، کہ اگر تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو راہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اس سے بہت نقصان ہوتا ہے۔ لوگ اصل دین کو چھوڑ کر کے نقلی دین، بناوٹی کو دین سمجھ کر کے اس میں پیش نظر آتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں۔ قرآن خوانی یہ مشروع نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ جو عمل قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے، زندوں کے لیے آیا ہے کہ زندہ اس پر غور و فکر کرے، اس سے پڑھے، اس سے سمجھے اس کے اندر کیا ہے نہیں ہے، اس پر عمل کرے۔ اب جب مرنے لگتا ہے آدمی تو قرآن اتار کر کے کہتا ہے کہ چلو پڑھ دو، بخش دو اس کو۔ قرآن اسی لیے آیا ہے کہ جب کوئی مرنے لگے تب نکالو، جب کوئی نئے گھر میں جائے تب نکالو لا کر کے، وہاں کہتے کہ قرآن پڑھ دو۔ یہ سب خرافات ہے، اور یہ سب کرنے میں بہت حرج ہے۔ حرج یہ ہے کہ ایک آدمی کو ایک ایسا طریقہ مل رہا ہے جو طریقہ رسول اللہ کو بھی نہیں بتلایا گیا۔ جی یہ سب کرنے میں
حرج یہ ہے کہ آپ کو ثواب کا ایک ایسا طریقہ معلوم ہو گیا ہے جو رسول اللہ کو بھی معلوم نہیں تھا، نعوذ باللہ۔ کیا ایسا کوئی مسلمان سوچ سکتا ہے؟ کیا ایسا تصور کر سکتا ہے؟ تو دین وہ ہے جس پر صحابہ عمل کیے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین، یا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، میرے بعد میرے صحابہ کا زمانہ ہے، اس کے بعد تابعین کا زمانہ ہے۔ تو جس زمانے کی تعریف خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، آپ ان سے لینا، آپ ان سے اخذ کریں نا دین کو، آپ دیکھیں نا کہ انہوں نے کیا کیا ہے نہیں کیا ہے۔ تو دین وہ ہے جس پر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کیے اور صحابہ نے عمل کیا ہے، وہ دین ہے۔ یہ خود ساختہ طریقے لا کر کے دین کا حصہ مان کر کے لوگوں سے یہ باور کروایا جاتا ہے، لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، آپ کر لیں، تو یہ سب گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہے۔